السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک شخص عامر نام کا ایک یہودی تھا، امیر و کبیر آدمی تھا۔ اس کا ایک حبشی غلام تھا جس کا نام اسلم تھا۔ وہ اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی اسلم عامر کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اسلم نے ایک دن اہل خیبر کو جنگ کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ یہ آپ لوگ کس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ وہ یہودی عامر کہنے لگا، اس کے خلاف جو خود کو نبی خیال کرتا ہے۔ اب اسلم کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ حق کا متلاشی تھا، سو اس نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ وہ اس شخص سے خود جا کے ملے جو خود کو نبی کہتا ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا تو یہ حبشی غلام اپنی بکریاں ہانکتا ہوا آپ کے کیمپ میں حاضر ہوا اور ملاقات کی اجازت چاہی۔ میرے رسول کے قربان چاہیے، آپ کا اخلاق، آپ کے تواضع دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سے حبشی غلام کو جو محض بکریوں کا ریوڑ چرایا کرتا تھا اس کو شرف ملاقات بخشا۔ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، لیکن آج کے ہیڈز آف اسٹیٹس کی طرح نہ تھے۔ آپ میں بہت تواضع تھی۔ کوئی شخص جو آپ سے ملنا چاہتا آپ اسے ملاقات کا شرف بخشا کرتے تھے۔ خیر، اسلم اندر آیا، اس نے پوچھا کہ آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، ادعو الی الاسلام، میں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، وَأَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهُ، اور یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ واحد نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، وَأَن لَا تَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ کہ تم ہرگز ہرگز اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ بجا لاؤ۔ اسلم پوچھنے لگا، اگر میں ایمان لے آؤں، یہی گواہی دینے لگوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَكَ الْجَنَّةُ إِن مِتَّ عَلَى ذَلِكَ، تمہارے لیے جنت ہے اگر تم اسی پر مر جاؤ، یعنی تم ایمان لاؤ اور پھر اس پہ استقامت کرو اور اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم اسلام پر ہو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اسلم کہنے لگا، میں سیاہ فام بدصورت ایک غلام جس کے جسم سے ناگوار بو آتی ہے، جس کے پاس نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی حسب نسب ہے، نہ کوئی مجھے چاہتا ہے، اگر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہوا قتل ہو جاؤں تو کیا میں اسی جنت میں جاؤں گا جس میں آپ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، اور یہ بکریاں، ان کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، میرے رسول حالت جنگ میں ہیں، چاہیں تو ان بکریوں پہ قبضہ کر لیں، کون پوچھ سکتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بکریوں کو فوجی کیمپ سے باہر نکالو، پھر انہیں ہانک دو، انہیں کنکریاں مارو، اللہ تمہاری طرف سے یہ امانت ادا کر دے گا۔ کیونکہ سدی ہوئی بکریاں تھیں، انہیں پتہ تھا وہ کہاں سے آتی ہیں اور کدھر چرنے جاتی ہیں۔ اسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، فوراً رسول کے حکم کی تعمیل کی، کنکریاں زمین سے اٹھا کے بکریوں کی طرف پھینکی اور کہنے لگا، اپنے مالک کے پاس چلی جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اب وہ بکریاں چونکہ سدھی ہوئی تھیں، وہ اکٹھی ہو کے چل پڑیں اور
جو یہودیوں کا قلعہ تھا اس میں جا پہنچے۔ اب وہ جو یہودی مالک تھا عامر، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ جہاد کی رغبت دلا رہے تھے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ ناعم کے یہودیوں سے لڑنے کے لیے جھنڈا اٹھا کے جب نکلے تو یہی حبشی اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے یہود سے لڑنے کے لیے چلے گئے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کی اور خوب جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ جب اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی اٹھا کے لائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا لقد اکرم اللہ ھذا، اللہ نے اس کی تکریم کی، اللہ نے اسے عزت دی۔ اللہ کی عزت کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہوا شہید ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ اسے خیبر کی طرف لایا اور اسے توفیق دی، یعنی کہ یہ اللہ کی خاطر جو قتال کیا اس نے۔ آپ سوچیں یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا میرا چہرہ بدصورت ہے، میں سیاہ فام ہوں، میرے جسم سے ناگوار بو آتی ہے، نہ میرے پاس مال و دولت ہے، نہ حسب و نسب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی باڈی کے پاس کھڑے فرما رہے ہیں تیرے چہرے کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا، تیری بو کو اللہ نے پاکیزہ کیا، تیرے مال کو اللہ نے زیادہ کر دیا۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ میں نے اس کے سر کے پاس 2 خوبصورت آنکھوں والی حوریں دیکھی ہیں۔ غور کیجئے یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا اور نہ ہی کوئی اور نیکی کے اعمال کیے، اور اللہ کے رسول نے ان کی تکریم اللہ کی طرف سے ملنے اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ کیونکہ مسلمان کی حقیقی اور دائمی کامیابی یہی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شہید ہو جائے۔ شہادت ایک عظیم مرتبہ، ایک بڑا مقام ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اسے بخاری اور مشکات نے روایت کیا ہے۔ یعنی شہادت کا مرتبہ وہ عظیم مرتبہ ہے کہ جس کی خواہش دنیا کے سب سے عظیم انسان نے کی، تو جس کو مل جائے شہادت یہی فوز مرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شہید کے لیے 7 انعامات ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کا پہلا قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے قیامت کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، اس کے سر پہ وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، اور حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کے اقارب میں سے 70 لوگوں کی شفاعت اس کو حق دیا جائے گا، اور اس کی شفاعت اس کے اقربا میں سے 70 لوگوں کے لیے قبول کر لی جائے گی۔ حاصل کلام یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی قدر و منزلت کا معیار نہ تو شکل و صورت ہے، نہ مال، نہ جاہ و منصب۔ اللہ کے ہاں اگر کسی چیز کی ویلیو ہے تو ایمان کی ہے، اخلاص کی ہے، اور بلند ترین مرتبہ انبیاء کے بعد اگلا مرتبہ ان کا ہے جو اللہ کی خاطر اپنی جان اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان دے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔